السلام علیکم دوستوں، میرا نام سجاد حسین ہے اور پروفیشنلی میں اسٹرکچرل انجینئر ہوں۔ ارتھکویک ریزسٹنٹ ڈیزائن میری اسپیشلٹی ہے اور اس سلسلے میں یوٹیوب پہ میرے چینل پہ آپ بہت ساری ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ میں کس قسم کی ویڈیوز بناتا ہوں اور میں آپ سے اپنے خیالات شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ابھی ہمارے گروپ میں کسی نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی، تو میں نے کہا چلیں یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جس کو ریز کیا گیا ہے اور اس پہ ماہرین نے اپنی آرا دی ہوئی ہے، تو ہم پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں اس ویڈیو پہ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ یہاں سوال ہے، کیا کراچی میں جو عمارتیں ہیں، کیا یہ عمارتیں کسی کراچی میں آنے والے زلزلے کو برداشت کر سکیں گی؟ کیا یہ عمارتیں کراچی میں سیف ہیں؟ کیا ان کے ڈیزائن کرتے ہوئے ہم نے بلڈنگ کوڈ کو فالو کیا ہے؟ اور کیا کنسٹرکشن کے دوران وہ تمام احتیاطی تدابیر لی گئی ہیں کہ جس سے پتہ لگے کہ ہاں جی یہ بلڈنگ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے اور کسی بھی ارتھکویک کے سلسلے میں ارتھکویک کے آنے کے بعد یہ بلڈنگیں سیف رہیں گی، اس کے رہنے والے مکین سیف رہیں گے۔ اگر تو کراچی میں یہ بلڈنگیں سیف نہیں ہیں تو خدا نخواستہ کبھی اگر زلزلہ آیا کراچی میں، جس طرح کا زلزلہ وہاں ایکسپیکٹڈ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے گا کہ جو شاید ہم برداشت نہ کر سکیں۔ تو چلیں پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جناب ہم تفصیل سے اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ Died after a magnitude 6.5 earthquake struck northern Afghanistan and parts of Pakistan. د پیښور او خواږه علاقو کې د زلزلې سخت جھٹکې محسوسېږي. تاسو دا وخت کتلی شئ چې د پیښور او خواږه علاقو کې د زلزلې سختې جھٹکې روان ہیں. عربین سی کے اندر کسی بھی طرح کی اگر فالٹ موومنٹ ہوتی ہے تو وہاں سے سونامی کا بھی خطرہ. یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ارتھکویک کی فورسز ہوتی ہیں وہ اتنی ظالم ہوتی ہیں کہ وہ ایک ویکنیس کو صرف تلاش کرتی ہیں بلڈنگ میں. یقیناً اگر کراچی میں ارتھکویک آیا 6.5 ریچر اسکیل سے اوپر آیا تو مسئلے ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلڈنگ کولیپس ہوتی ہے تو وہ ایک انجینئرنگ فیلئر ہوتی ہے. کراچی کی سڑکوں پر گزرتے وقت اکثر اس چیز سے گمان ہوتا ہے کہ خاکم مدن اگر اس شہر پر کسی آفت کا گزر ہوا تو اس کا کیا انجام ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت جب ترکی اور شام میں آنے والے زلزلوں نے قانونی طور پر تعمیر شدہ معیاری عمارتیں بھی منہدم کر ڈالیں جو کہ ہزاروں لوگوں کی ہلاکتوں کا باعث بن گئی. تو ایسے میں کراچی میں تو آئے دن بغیر کسی قدرتی آفات کے بھی خبریں سامنے آتی ہیں کہ فلاں علاقے کی فلاں عمارت ڈھہ گئی اور اتنی جانوں کے نقصان کا باعث بن گئی. اور یہاں کے اربن پلانرز اور سول سوسائٹی کے ممبران بھی اکثر اس بات پر روتے رہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کوڈ جو بنتا ہے اس کا مقصد تو بنیادی مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر کے، کیونکہ اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور وہ صرف کتابوں میں رہ جائے گا تو جو سیفٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ نیچرلی اس میں سے مس ہو جائے گا. نہیں، 2005 کے بعد تو جو ہے نا کافی ہماری اتھارٹی جو ہے نا اس معاملے میں کافی سیریس ہو گئی ہے اور پراپر ڈیزائن ہوتا ہے، لیکن اور ویٹنگ بھی ہوتی ہے. جو ہمارے ہاں کا امپلیمنٹیشن کا ریکارڈ کہہ لیں یا ایکسپیرینس ہے، اتنا اچھا میکینزم یا اتنا اچھی امپلیمنٹیشن ہمارے ہاں شاید نہیں ہے. آئے معلوم کرتے ہیں جیولوجسٹ، انجینئرز اور آرکیٹیکٹ سے کہ کیا کراچی میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور کیا کراچی اس چیز کے لیے ریڈی ہے. زمین کے بہت نیچے موجود تہوں میں سے ایک تہ ہوتی ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی. یہ وسیع و عریض پلیٹس ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں اور جہاں اس طرح کی دو پلیٹس ملتی ہیں اس جگہ کو فالٹ لائن کہا جاتا ہے. جب دو الگ الگ پلیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کے رابطے میں آتی ہیں تو اس سے ارتعاش یا وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں جو ایک وقت تک جمع ہو کر زمین کی سطح پر پہنچ جاتی ہیں اور یوں ان کو زلزلہ یا ارتھ کویک کہتے ہیں. وہ مختلف طرح کی موومنٹ ہوتی ہے. ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے نیچے جو ہے وہ سبڈکٹ کر سکتی ہے یا اس کے پاس سے گزر کے جا رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیکٹونک فریم ورک ہوتا ہے کسی بھی ایریا کا. صحیح. اب وہاں پہ ہمارے پاس جو فالٹ لائنس ہوتی ہیں
वहाँ पे आपके पास हम ये कह सकते हैं कि वो प्लेट्स जो है रप्चर होती है, एक दूसरे के साथ जो है बीच में एक गैप होता है, एक फ्रैक्चर होता है। अब उसमें ये होता है कि वहाँ पे अगर बेंड हो रही है कोई प्लेट तो क्या होता है, कंटिन्यूसली वहाँ पे एनर्जी जमा होती है। जिस तरह अगर हमारे पास एक स्टील का स्केल है, अगर उसको हम बेंड करें और वो बेंड करते उसको छोड़ें तो वो वापस दूसरी प्लेस पे जाएगा। इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी जो है वो जमा हो रही है। हम एग्जैक्टली उसको नहीं बता सकते कि अर्थक्वेक कब आएगा। हाँ, हम जोन बता सकते हैं कि यहाँ पे ये फॉल्ट लाइन गुजर रही है, यहाँ पे एनर्जी जमा हो रही है, लेकिन एनर्जी कब होगी वो नहीं। तो उसका हमारे पास जो एक ही हल है कि हम जो हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनको ज़्यादा जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस प्रूफ। कराची में एज सच तो हमारे पास टेक्निकल एक्टिव फॉल्ट नहीं है। अलबत्ता डॉर्मेंट जो फॉल्ट्स हैंगे यहाँ पर फॉल्ट तो ये, क्योंकि कराची कोई प्लेन एरिया तो है नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें एंडुलेशंस हैंगी, फोल्ड हैं, फॉल्ट्स हैं। डॉर्मेंट वो है कि जो एक्टिव नहीं रहते, होते हैं उनका वजूद होता है क्योंकि वो तो नेचर में है, लेकिन ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ट्रिपल जंक्शन है, सही। वी हैव 3 प्लेट्स, सही, अरेबियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, सही। तो ये तीनों कराची के बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे साइस्मिक एक्टिविटी का चांस है। दूसरा ये जो हमारे पास पूरा वेस्टर्न साइड पे हमें देखें तो ये चमन ट्रांसफॉर्म फॉल्ट गुजर रहा है। किसी भी तरह की हमारे पास मरे रीज है यहाँ पे, इस साइड से अरेबियन सी के अंदर किसी भी तरह की अगर फॉल्ट मूवमेंट होती है तो वहाँ से सुनामी का भी खतरा है, सही। तो हमारे पास इस साइड से भी कराची जो है वो डेंजर में, वेस्टर्न साइड से भी है, और दूसरी साइड ये कि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग। कराची के सराउंडिंग में तो रिकॉर्डेड अर्थक्वेक्स मौजूद हैं, पास्ट में हिस्ट्री में आते रहे हैं। तो जो साइज्मिक रिकॉर्ड है कराची के सराउंडिंग में वो मौजूद, अल्लाह का शुक्र है। कराची के अंदर कभी कोई ऐसी चीज़ डायरेक्टली कराची के नीचे से नहीं हुई है। ये अर्थक्वेक कितना शदीद है, इसको नापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे कितनी तबाही होगी इसमें ज़मीन पर मौजूद सूरत हाल भी किरदार अदा करती है। ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाने से कबल इस चीज़ का ख्याल ना रखना कि वो ज़मीन कैसी है जहां तामीरात की जा रही हैं, और ज़मीन की कैफियत के हिसाब से बुनियादें फिर ना डालना। बुनियादें अच्छी होना लेकिन सरिया और कंक्रीट मयारी ना होना। फाउंडेशन अगर अच्छी है तो कंक्रीट भी अच्छी होनी चाहिए, स्टील भी एडिक्वेट होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फाउंडेशन फेल हो तो ही बिल्डिंग फेल होगी। हो सकता है फाउंडेशन इंटैक्ट रहे लेकिन सुपर स्ट्रक्चर जो है, ऊपर स्ट्रक्चर है, वो इट कैन फेल। सॉफ्ट स्टोरीज जो हैं जिसमें पार्किंग एरियाज ये वो, दे नीड टू बी एडिक्वेटली लुक आफ्टर, उसमें शेयर वॉल्स ये वगैरह। ये इसको हम कहते हैं कि जो अर्थक्वेक की फोर्सेस होती हैं वो इतनी जालिम होती हैं कि वो एक वीकनेस को सिर्फ तलाश करती हैं बिल्डिंग में, और अब जब वो उसको एक कोई वीकनेस मिल जाती है तो वहाँ से वो अपना डैमेजिंग का जो भी किरदार है और डैमेज करने का काम जो है वो शुरू कर देती है। जहाँ भी जब भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं ताकि ये पता चले कि ज़मीन किस तरह की है और उसकी फाउंडेशंस और बाकी की जो दूसरी फोर्सेस हैं उनको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कराची के अंदर जो है ना सब सॉइल में बड़ा वेरिएशन है। एक बहुत बड़ा इलाका डिफेंस और क्लिफ्टन का जो है वो कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया के अंदर सैंड होती है, सैंड और ग्राउंड वाटर टेबल उसका हाई है। रिक्लेम एरियाज होते हैं, वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो डेंजर होता है वो होता है लिक्विफैक्शन का। लिक्विफाई होने का मतलब ये कि वो सॉलिड नहीं रहता, वो एक लिक्विड स्टेट में चला जाता है। वो बजाय फिर सॉलिड ग्राउंड के वो ऐसा होता है जैसे किसी लिक्विड के ऊपर बिल्डिंग रख दी गई है। तो हाई ग्राउंड वाटर टेबल में जब सैंड होती है तो जब सुनामी आएगा या अर्थक्वेक आएगा तो वो पानी जो है वो टू एंड फ्रो मूव करता है, और उसके साथ वो सैंड को भी मूव करता है और फाउंडेशन के नीचे से सैंड निकल जाती है। समंदरी और दरियाई इलाके पर ज़्यादा तामीरात करना और समंदर और दरिया के पानी का रास्ता बदलना या इसे धकेलना ताकि मज़ीद तामीरात की जा सकें, ये भी ज़लज़ले से होने वाली तबाही में भारी किरदार अदा करते हैं। ज़मीन और इमारतों के माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कराची के अतराफ़ में ऐसी फॉल्ट लाइन ज़रूर हैं जिनके सिरकने से ज़लज़ला या सुनामी आ सकते हैं। अलबत्ता कराची तारीख़ी लिहाज से काफ़ी खुशनसीब रहा है कि यहाँ ऐसी आफात नहीं आई, लेकिन ये खारिज अज़ इम्कान भी नहीं। मलीर रिवर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उसकी जो नेचुरल सेटअप है उसको बहुत डिस्टर्ब किया गया, उसका चैनल खाली कर दिया, वहाँ से सैंड ड्रेस करके ले गए लोग। इससे पहले जो रिवर्स है उनको फिल कर दिया जाता है, या फिर आपके पास ड्रेजिंग होती है, समंदर को पीछे हम लोग हटा रहे हैं और हटाने के बाद उसमें सैंड, तो वो सैंड तो बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि वो है वेल सॉर्टेड सैंड, सही, एक ही शक्ल की, तो वो तो उसकी तो बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है। आप अगर आपने उस लूज सैंड के ऊपर अगर आपने कोई भी घर बनाया तो उसमें वो सिंकिंग इफेक्ट होता है, सही। जैसे उस पर प्रेशर पड़ता है तो उसमें इसके अंदर जो वाटर होता है वो तेज़ी से मूव करता है और बिल्डिंग बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाती है।
تو इसके अलावा आप जितने भी रिवर हैं उसको लूज मटेरियल से आप फिल करते हैं, फिल करने के बाद उस पर बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो भी अल्टीमेटली जो है वो उसमें सब्सिडाइज होना शुरू हो जाती है। और कुछ आपने कराची में अक्सर प्रैक्टिस देखी कि बिल्डिंग्स बनी हुई उसको उसमें क्रैक्स डेवलप होना शुरू होते हैं। क्रैक्स इस वजह से डेवलप होते हैं कि नीचे फाउंडेशन जो है वो हार्ड रॉक पे नहीं बनी होती, वो लूज सॉइल पे बनी होती है। अब जब जो बिल्डिंग अपना जब वेट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे फिर सबसाइड करती रहती है, और सबसाइड करने की वजह से हमारे पास जो बिल्डिंग के अंदर फिर वो क्रैक्स भी डेवलप होना शुरू होते हैं। रिवर का कोर्स अगर आप चेंज कर देंगे तो रिवर का कोर्स चेंज करने से ज़ाहिर है जो एरियाज़ पहले फ्लडिंग नहीं होती थी वहाँ फ्लडिंग पॉसिबल है कि अगर आपने ड्रेजिंग ऐसी जगह पर कर ली है जिससे रिवर का कोर्स चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसका रुख हम मोड़ देंगे तो फिर उसका पानी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। वो कुछ और ऐसे एरियाज़ के अंदर पानी डाइवर्ट हो सकता है जहाँ पर वो फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर दे, क्योंकि जो नेचुरल कोर्स था जिससे पानी ड्रेन होता था अगर हम उसको अफेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर पानी ने तो फिर फ्लो करना है ना, तो वो उन जो जगह मिलेगी वहाँ फ्लो करेगा और उसके नतीजे में वो उन एरियाज़ के अंदर आ सकता है जो कि डेवलप्ड एरियाज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर बिल्डिंग है और वो फ्लड के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है क्योंकि वहाँ पर कोई फ्लड की हिस्ट्री नहीं है, कोई फ्लड का प्लेन नहीं है, वो फ्लड के लिए डिज़ाइन भी नहीं होगी, और अगर वो फ्लड के लिए डिज़ाइन नहीं हुई है तो कुछ ना कुछ तो डैमेज पानी करेगा ना। ड्रेजिंग अगर रिवर बेड में से करते हैं लोग और ऐसी जगह करते हैं जहाँ कोई ब्रिज वगैरह मौजूद है तो नेचुरली वहाँ स्काउरिंग हो जाती है, तो ब्रिज की जो फाउंडेशन है, जो पियर्स हैं, वो उसका अपना एक तरीक़ेकार होता है कि जिसके ऊपर वो डिज़ाइन होती है, और अगर वो मट्टी उसकी सराउंडिंग में से निकल जाए तो जो रेजिस्टेंस, जो फोर्स कंसीडर की गई होती है उस मट्टी की वजह से डिज़ाइन में नेचुरली वो कम हो जाती है, तो इसलिए उनकी वल्नरेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाती है। इन्होंने ये भी बताया कि इंसानी लापरवाही और लालच से ज़लज़लों के नतीजे में होने वाली तबाही बढ़ सकती है, और कराची में अगर ज़लज़ला आया या कोई कुदरती आफत आई तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ख़ुद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मतलब SBCA के रिकॉर्ड के मुताबिक 536 ऐसी इमारतें हैं कराची में जो रहने के काबिल नहीं, बल्कि इसी तरह की कई इमारतें ऐसी हैं जो खुद SBCA के रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं। ये इमारतें मुंतज़िर हैं कि जल्द इनकी या तो मरम्मत की जाए या इनको ढा दिया जाए ताकि ये खुद कोई आफत ना बन जाए इंसानी मुजरिमाना गफलत से। हमारे पास एक बड़ी तादाद ऐसी इमारतों की है जो किसी भी इंजीनियरिंग डिज़ाइन या किसी भी टेक्निकल इनपुट या किसी भी प्रोसेस ऑफ वेटिंग या रेगुलेशन के बगैर बनी है। इसमें वो इमारतें भी शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ कच्ची आबादियों में बनी हैं। इसके अलावा ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं कि जो जुज़वी तौर पे तो प्लान्ड स्ट्रक्चर्स या उसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन का कोई अमल दखल था, लेकिन बाद में उसमें जो इजाफे हुए हैं, एडिशनल स्टोरीज़ ऐड हुई हैं, उसकी जो इस्तेमाल है उसकी नौइयत में कोई तब्दीली आई है। इस किस्म के बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं। बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डेंजरस हैं, जो किसी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन के बगैर बने हैं और जिनमें एक विजिबल फैक्टर ऑफ डेंजर मौजूद है, उनको हम किस तरह से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, उसकी रेट्रोफिटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और अगर वो रेट्रोफिटिंग मुमकिन नहीं तो फिर उसमें कोई रेगुलेटरी प्रोसेस के ज़रिए से वहाँ के मकीनों को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि वो मुतबादिल रहाइश इस्तेमाल करें ताकि उस जगह को या तो असर नौ तामीर किया जाए या उसका कोई दूसरा हल तजवीज़ किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनको आप एक तरह से लिविंग डेथ ट्रैप्स कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में वो अपने मकीनों के लिए इंतहाई मौलिक साबित हो सकती है। कराची में ज़मीन की कमी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि टोक्यो में मल्टी स्टोरी बन रही है, सिंगापुर में बन रही है, बम्बई में बन रही है, तो यहाँ भी बननी चाहिए। वो जितने शहर हैं दे आर लैंड लॉक्ड, 3 साइड समंदर है, ज़मीन कम है, दे आर गोइंग फॉर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन। हमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाब, वीडियो आपने देख ली, अब मैं अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में जिन मसाइल का जिक्र किया गया है उस पे मैं अपने ख्यालात से आपको आगाह करूँ। सबसे पहली बात यह है कि मेरा ये ख्याल था कि इस वीडियो में सिर्फ कराची में आने वाले ज़लज़ले को, उसके असरात को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन बहरहाल माहिरीन ने इसके अलावा सुनामी का भी ज़िक्र कर दिया और अर्बन फ्लडिंग या फ्लडिंग का भी ज़िक्र कर दिया। अच्छा, मैं अलग अलग इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात होती है
कराची में मुमकिन ज़लज़ले की, आने वाले अर्थक्वेक की। जैसा कि डॉक्टर सफदर साहबा ने फरमाया कि कराची के आसपास फॉल्ट्स हैं। उसकी वजह यह है कि कराची के करीब 3 प्लेट्स मिलती हैं। अब प्लेट्स क्या हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हुई कि ज़मीन की साख्त ऐसी है कि इस पे मुख्तलिफ़ प्लेट्स हैं जो मुसलसल हरकत करती रहती हैं। इनमें 2 तरह की हरकत होती है प्रीडोमिनेंटली। एक हरकत वो होती है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही होती है, जिसको आपने सिमुलेशन में देखा। इसको कहते हैं सबडक्शन जोन। यहाँ इसकी मिसाल जापान का इलाका है। हमारी पहाड़ियाँ भी ऐसी हैं जिसमें इंडियन प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, जिसकी वजह से कहते हैं कि हिमालय की बुलंदी बढ़ती जा रही है। बहरहाल, लेकिन इसके साथ एक और तरह की मूवमेंट होती है जिसको स्ट्राइक स्लिप मूवमेंट कहते हैं, और ये प्लेट की मूवमेंट ऐसे होती है, यूँ पैरेलल ऐसे। जो सबडक्शन है वो इस तरह से, एक प्लेट ऊपर होती है, दूसरी प्लेट इसके नीचे जा रही होती है। होता क्या है कि जाहिर है दोनों प्लेटों के बीच में फ्रिक्शन की वजह से प्लेटें स्लाइड नहीं कर रही होती हैं, बल्कि इनकी मूवमेंट रुक जाती है। प्रेशर बढ़ता जाता है, और जब ये प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से बढ़ जाता है तो वहाँ पे रप्चर होता है। जब रप्चर होता है तो उससे बहुत एनर्जी निकलती है, ट्रेमेंडस एनर्जी निकलती है, और उसे अर्थक्वेक कहते हैं। सबडक्शन जोन, जिससे थ्रस्ट फॉल कहते हैं, उसमें काफ़ी डीप एनर्जी रिलीज़ होती है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट थोड़ा ख़तरनाक इस लिहाज से है कि इसमें एनर्जी हो सकता है डीप रिलीज़ हो रही हो, लेकिन जो सरफेस फॉल्ट है वो हमारे किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से या शहर से जहां हमें इंटरेस्ट है वहां से करीब होता है, तो इस वजह से इसके असरात ज़्यादा होते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। आप गूगल करके देख लें, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मॉनिटर्ड फॉल्ट है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इसको मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा जनाब, अब मसला ये है कि जब कराची के आसपास प्लेट्स मिल रही हैं, बाउंड्री के फॉल्ट्स हैं, तो ये यकीनन फॉल्ट काफ़ी लंबाई के भी हैं, गहराई के भी हैं, और इसमें एनर्जी रेस्टोर भी बहुत होगी। जब कराची में अगर हम कोई साइज़मिक पोटेंशियल जिसे कहते हैं, यानी आने वाले ज़लज़ले की मुमकिन ताकत को एवेलुएट करें, तो ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कराची में मुमकिन अर्थक्वेक है वो काफ़ी सीवियर हो सकता है। इस पे थोड़ी स्टडी की ज़रूरत है ताकि पता लगे कि कराची के आसपास कौन कौन से मुमकिन फॉल्ट्स हैं और उनकी कितनी पोटेंशियल है और उनसे कराची का कितना फ़ासला है, और अगर वहाँ पे ये अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से कराची के क्या असरात होंगे। यानी जब हम किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन करें तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स क्या होंगे। प्रोफेसर मसूद रफ़ी साहब ने एक बड़ी उम्दा बात की शुरू में। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग कोड बनता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बहुत खूबसूरत बात है। मसला ये है कि पाकिस्तान में बिल्डिंग कोड कौन सा बना, कब बना। फारूक फजल साहब ने कहा कि ये 2005 के ज़लज़ले के बाद हुकूमत भी सीरियस हो गई है और बिल्डिंग कोड पे हम उसको फॉलो भी करते हैं, उसका रिव्यू भी होता है ताकि बिल्डिंग प्रॉपर्ली डिज़ाइन हो सके। अब मैं थोड़े से पाकिस्तान बिल्डिंग कोड की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। 2005 से पहले भी पाकिस्तान बिल्डिंग कोड के नाम से एक बिल्डिंग कोड मौजूद था। उसके बाद 2005 के अर्थक्वेक के बाद 2007 में उसको रिवाइज किया गया और उसको कहा गया बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2007 प्रोविजंस। इस बिल्डिंग कोड में जो 2007 में विद साइज्मिक प्रोविजंस रिलीज़ किया गया,
یہ بلڈنگ کوڈ آف پاکستان UBC 97 پہ بیسڈ تھا. اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا. جب آپ UBC 97 کو دیکھتے ہیں تو اس میں کراچی کو سائزمک زون 4 کہا گیا, اسلام آباد کو بھی سائزمک زون 4 کہا گیا. لیکن جب بلڈنگ کوڈ آف پاکستان میں ہم نے دیکھا تو پتہ لگا کہ کراچی کو سائزمک زون 4 سے نکال کر کے سائزمک زون 2B کر دیا گیا. کیا مطلب ہوا کہ کراچی میں سائزمسٹی کے لیول کو 2 درجے نیچے کر دیا گیا. اسی طرح اسلام آباد کو بھی 2B کہا گیا, اس کو بھی 2 درجہ نیچے کر دیا گیا. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہمالیاز کے لوور لمب کے پاس واقع ہے اور یہاں پہ زلزلہ آ سکتا ہے سیویئر نوعیت کا. اب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, میں نے کہا دیکھو کہ کراچی میں جو لوگ بلڈنگ ڈیزائن کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو ایون NED کی کچھ پبلیکیشنز ایسی ملی جس میں انہوں نے کچھ ریٹروفٹ کی تھی بلڈنگ پہ, اور انہوں نے وہاں پہ کہا کہ آلدو کراچی کو 2B کہا گیا ہے لیکن ہم اس کو سائزمک زون 4 کنسیڈر کریں گے اور اس کے حساب سے اپنی ریکمنڈیشن دیں گے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر اپروچ تھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بلڈنگ کوڈ آف پاکستان میں جو سائزمک پروویژنز دی گئی ہیں وہ ایریا کو فلفل نہیں, ایریا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ نہیں کرتی, یہ میں کہہ سکتا ہوں. یعنی میں بڑے محتاط الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2007 میں جو پیرامیٹرز کراچی کے لیے ڈیفائن کیے گئے وہ در حقیقت اصل پیرامیٹر جو ہونے چاہیے تھے اس سے کہیں کم تر درجے کے تھے. اس کے بعد بلڈنگ کوڈ آف پاکستان کو ریوائز کیا گیا 2021 میں. جب 2021 میں ریوائز کیا گیا تو اب جو بیس کوڈ تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا کیونکہ UBC 97 ویسے بھی آبسلیٹ ہو چکا تھا. تو اب ہم نے اس کو بیس کیا ASC 716 پہ. اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ارتھکویک فورسز کے لیے چیپٹر ہے اس میں بس یہ لکھا گیا ہے کہ جناب یہ ہماری سائزمسٹی کے گرافس ہیں اور فگرز ہیں اور آپ باقی تمام انفارمیشن ASC 716 سے لیں, جو 716 میں پروسیجر دیا ہوا ہے اس کے مطابق فالو کریں. اس سے زیادہ اس کوڈ میں اور کچھ نہیں لکھا گیا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, ہم ASC 716 کو فالو کر لیتے ہیں. اب ASC 716 کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ 2 سائزمک پیرامیٹرز دی جاتی ہیں, ایک SS اور ایک S1. اس کے بعد سوائل کے لیے ایک سوائل پروفائل ٹائپ اسائن کیا جاتا ہے, جس کے لیے فاروق فضل نے بالکل صحیح بات کی کہ کراچی میں جو پروفائل ہے سوائل پروفائل وہ پلیس ٹو پلیس ویری کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کراچی کے مختلف علاقوں میں جائیں گے تو آپ کو مختلف قسم کے سوائل ملیں گے. تو ہمیں کراچی کو بہت تھورولی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کراچی کے کس علاقے میں سوائل پروفائل کیا ہونا چاہیے. اس بیس پہ جو جیو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے لازمی, اس میں ریکمنڈیشن آئی جیو ٹیک انجینئر کی طرف سے کہ یہاں پہ آپ کس قسم کی فاؤنڈیشن ڈیزائن کر سکتے ہیں. آئسولیٹڈ فوٹنگ کریں, کمبائنڈ یا رافٹ فوٹنگ کریں, یا ہم پائلز پہ جائیں. عموماً اسٹرکچرل انجینئر خود سے یہ پیرامیٹر ظاہر نہیں طے کر سکتا, لیکن وہ انتظار کرتا ہے کہ جیو ٹیکنیکل انجینئر کیا ریکمنڈیشن دیتا ہے اور اس کی ریکمنڈیشن پہ وہ فاؤنڈیشن کو ڈیزائن کرتا ہے. دوسری بات فاروق فضل نے بہت اچھی کی, اس نے یہ کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن تو انٹیکٹ رہ جائے لیکن سپر اسٹرکچر کولیپس کر جائے, یعنی اوپر کی جو عمارت ہے, اوپر کی جو بلڈنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں کولیپس کر جائے. مسعود رفیع صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ ارتھکویک فورسز اتنی ڈینجرس اور سیویئر فورسز ہوتی ہیں کہ یہ بلڈنگ میں ایک چھوٹی سی خامی دیکھتی ہیں, وہاں سے کولیپس ٹریگر ہوتا ہے اور پوری کی پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. سوری, اللہ معاف کرے. کراچی میں اگر کوئی بلڈنگ گرتی ہے, اسپیشلی جو ہمارے فلیٹس ہیں, کنکریٹ کا جنگل ہے,
یہاں پہ اگر کوئی بلڈنگ کولیپس کرتی ہے تو اس کے مکین کے لیے تو یہ آخری تابوت ہے. اللہ سے بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ایسا کوئی حادثہ رونما نہ ہو کراچی میں. اب ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے جب ہم کوڈ کی بات کرتے ہیں. جیسا میں نے بتایا کہ پہلے بلڈنگ کوڈ آف پاکستان 2007 سائزمک پروویژن کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ تھا. اب اگر فرض کریں کہ ایک آدمی، ایک اسٹرکچرل انجینئر، ایک بلڈنگ کراچی میں ڈیزائن کرتا ہے جو بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرتی ہے، وہ بلڈنگ اپنی تمام ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتی ہے بی سی پی 2007 پروویژنس کو، لیکن اسی بلڈنگ کو اگر آپ بی سی پی 2021 پہ چیک کریں گے تو اس کے کالمز اوور اسٹریس ہو جائیں گے. کیوں؟ فردر ڈیٹیلز ہیں، میری اس پہ ویڈیو موجود ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ سیم بلڈنگ کو اگر ہم ڈیزائن کریں یو بی سی 97 یا بی سی پی 2007 اور اس کے مقابلے میں لیٹسٹ بی سی پی 2021 تو کالم اوور اسٹریسڈ ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم پراپر طریقے سے بلڈنگز کو ایوالویٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی بلڈنگ ایسی بچے گی جس میں ریٹروفٹ کی ضرورت نہ پڑے. یہ ریٹروفٹ ایکسپینسو بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں ایکسپرٹ اسٹرکچرل انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے، تو پیسے بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہوں گے، لیکن اس کی ضرورت ہے. اس کے بعد جناب یہ کہا گیا کہ یہاں کراچی میں کوئی 530 40 50 پتہ نہیں کتنی بلڈنگز ہیں جو خطرناک ہو چکی ہیں. اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پہ کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف یہ توقع کر سکتا ہوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی جب کسی بلڈنگ کو چیک کرے یا کسی بلڈنگ نئی بلڈنگ کے لیے اپروول دے تو وہ تمام کیلکولیشنز کو چیک کرے، ہو سکے تو کسی تھرڈ پارٹی سے ایویلویٹ کروائے. اگر ان کی خود اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہیں کہ وہ خود سے ایویلویٹ کر سکیں یا ان کے پاس ورک لوڈ زیادہ ہے تو وہ مارکیٹ سے ایکسپرٹ ہائر کریں اور کسی ایک کنسلٹنٹ کے ڈیزائن کو کسی دوسرے کنسلٹنٹ کو دے کر کے ایویلویٹ کروائیں اور اس سے ویٹ کروائیں کہ جناب اس میں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ ڈیزائن کا فالٹ نکل جائے گا. اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کنسٹرکشن کا. جب نئی بلڈنگ کنسٹرکشن شروع ہوگی تو اس میں ہمارے ٹھیکیدار اس میں ہمیں یہ باؤنڈ کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے اسٹرکچر کو ڈیزائن کیا گیا ہے کنسٹرکشن بھی لازمی ویسی ہی ہونی چاہیے، وہی مٹیریل ہونا چاہیے. جو ری انفورسمنٹ بار ہے جسے ہم سریا کہتے ہیں وہ بلٹ کا ہی ہونا چاہیے، اسکریپ کا نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی سے مارکیٹ میں اسکریپ کا سریا بھی دستیاب ہے جو کہ برٹل ہوتا ہے، اور برٹل سریا اگر آپ نے استعمال کر لیا تو وہ کسی وقت بلڈنگ جو ہے سڈن کولیپس ہوگی، برٹل فیلئر جسے کہتے ہیں، اور اس صورت میں بلڈنگ میں وارننگ بھی نہیں آئے گی. یہ وہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ چاک کو توڑتے ہیں ایک دم سے چاک ٹوٹ جاتی ہے اور اس پہ کوئی وارننگ نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے یہ برٹل اسٹرکچر انتہائی خطرناک ہوں گے، اور اس صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اسکریپ کا سریا تو کبھی کسی صورت میں استعمال نہ کریں. یہ میری ذاتی رائے ہے، میرا اپنا تجربہ ہے. ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ جو اسکریپ کا سریا ہوتا ہے وہ سافٹ نہیں ہوتا، برٹل ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور ری انفورسمنٹس بار خریدتے ہیں یا سریا خریدتے ہیں، پہلی تو کسی ریپوٹیڈ مل سے خریدیں، باہر سے نہ خریدیں. اور اگر باہر سے کسی ایجنٹ سے خریدتے ہیں تو چیک کریں، جب سریے کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے ٹپ کو دیکھیں، یہ اسموتھ ہونی چاہیے، بالکل یہ سرفیس کو بالکل اسموتھ ہونا چاہیے. اگر یہ گرینی ہے جیسے کہ پتہ لگے گا کھردرا پن ہے تو اس کا مطلب یہ سریا ٹھیک نہیں ہے. آپ اس کو کبھی بھی اپنی بلڈنگ میں استعمال نہ کریں.
چاہے وہ سریا مفت میں کوئی نہ دے رہا ہو. بہرحال اب اس کے بعد بات ہوئی سونامی کی. ڈاکٹر صدف صاحبہ نے کہا کہ اگر یہ جو ٹرائی سیکشن ہے یہاں پہ کوئی ارتھ کوئک آئے تو سونامی جنریٹ ہو سکتا ہے. مجھے تھوڑا اس پہ شک ہے، کیونکہ سونامی اس وقت جنریٹ ہوتا ہے جب آپ کے پاس سفیشینٹ واٹر باڈی ہوتی ہے اور اس واٹر باڈی میں ویوز ڈیولپ ہوتی ہیں. ویوز ڈیولپ ہونے کے لیے پوری تھیوری ہے، ان کی ویو لینتھ چاہیے تاکہ وہ ڈیولپ ہو سکیں، اور یہ لانگ ویوز ہوتی ہیں، ان کو بہت لمبی لمبی ویو لینتھ چاہیے ہوتی ہے. تو کراچی کے پاس جو نیرو ایریا ہے، میرا نہیں خیال کہ یہاں سے سونامی جنریٹ ہوگا. ہاں یہ ممکن ہے کہ ڈیپ انڈین اوشن کہیں ارتھ کوئک آئے اور اس سے سونامی جنریٹ ہو تو وہ سونامی کراچی کو ہٹ کر سکتا ہے، جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا جاپان وغیرہ میں سونامی نے ہٹ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ دو مختلف فنومینا ہیں. ایک ارتھ کوئک ہے جو کراچی کا لوکل فنومینا ہے، اور دوسرے سونامی ہے جو ممکن ہے کہ لوکل نہ ہو، سونامی کہیں اور جنریٹ ہوئی ہے لیکن اس کی لہریں کراچی پہنچی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ایفیکٹ ہے، اور کراچی اگر فلڈ ہوتا ہے یا کراچی میں جو تباہی آتی ہے وہ ایک الگ فنومینا ہے. تیسری بات یہ کی گئی ہے کہ جناب فلڈنگ ہو جاتی ہے یا فلڈ کے اگینسٹ کیا پروٹیکشن ہے. یقیناً فلڈ کے اگینسٹ پروٹیکشن ہوتی ہے، بریجز وغیرہ میں جیسے کہ ڈسکس کیا گیا اسکاورنگ ہو جاتی ہے، ملیر ندی سے لوگوں نے ریت نکال دی، اسکاورنگ ہو سکتی ہے، بریجز ڈیمیج ہو سکتی ہیں. یہ ایک بالکل ڈفرینٹ فنومینا ہے، بالکل ڈفرینٹ اسٹڈی ہے. یہاں میں یہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ہم اسٹرکچرل انجینئر جب مختلف لوڈز لیتے ہیں اپنی بلڈنگ پہ تو ہم اس کو سنگل فیلئر کرائٹیریا پہ ڈیزائن کرتے ہیں. یعنی کہ ہم کسی بھی ایونٹ کے لیے یا کسی بھی میکسیمم پاسبل ارتھ کوئک کے لیے یا ونڈ کے لیے یا فلڈنگ کے لیے، یہ تمام ایسے فنومینا ہے کہ ان کو ہم الگ الگ کنسیڈر کرتے ہیں، کبھی کمبائن نہیں کرتے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بلڈنگ کو ارتھ کوئک کے لیے ڈیزائن کیا اور ساتھ ہی آپ نے اس کو میکسیمم ونڈ کے لیے کر لیا. کراچی میں میکسیمم ونڈ 120 مائلز پر آور ہے، جو تقریباً 193-94 کلومیٹر پر آور کے حساب سے ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بلڈنگ اتنی مضبوط بن جائے کہ جس وقت ارتھ کوئک آئے اور اسی وقت طوفان بھی آ جائے اور وہ بلڈنگ کھڑی رہے. ایسا نہیں ہوتا. سنگل فیلئر کرائٹیریا پہ ڈیزائن کرتے ہیں. ان فنومینا کو ہم الگ الگ کنسیڈر کرتے ہیں. سائزمیسٹی الگ، فلڈنگ الگ، سونامی الگ، ونڈ الگ، اور پھر ہم اس کے بعد بلڈنگ کو ڈیزائن کرتے ہیں. آخر میں ڈاکٹر امجد صاحب نے میرا خیال ہے کہ بہت ویلڈ کوشچن ریز کیا ہے. کراچی ایسا شہر ہے جس میں کچھ عمارتیں ہیں جس کو سو کالڈ ہمارے ڈیولپرز نے ڈیزائن کیا ہے یا کروایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بنایا ہے. اب یہ کتنا ارتھ کوئک ریزسٹنٹ ہے اس کو ریویو کرنا الگ ہے، اور اس کو یقیناً ریویو کیا جانا چاہیے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ہاں جی یہ بلڈنگز سیف ہیں یا ان میں کوئی ایشو ہے. اگر ایشو ہے، کچھ ریٹروفٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی کیا جائے. مگر یہ کراچی کی تمام بلڈنگ کا بمشکل 10-20% ہو سکتی ہیں، 25-30 کہہ لیں. لیکن زیادہ تر بلڈنگز ایسی ہیں جو بغیر کسی ڈیزائن کے بس تعمیر کر دی گئی ہے. جس کے پاس ایک چھوٹا پلاٹ ہے، اس نے کسی راج مستری کو پکڑا، اس نے کہا جی میں نے تو بڑے گھر بنائے ہیں، آج تک کوئی گھر نہیں گرا، آپ یہ دیکھ لیں میں یہ سریا استعمال کرتا ہوں، اتنا آپ کا پیسہ بچے گا. انجینئر کے پاس جائیں گے وہ تو بڑے سریے ڈلواتے ہیں، یہ میں آپ کو سستے میں بنا دیتا ہوں. اور بہت ساری بلڈنگ اس طرح سے بھی بنی ہوئی ہیں. اس کا کیا کریں گے؟ اور اس کے بعد جو ہمارے لو انکم ایریاز ہیں ان میں تو پھر اللہ حافظ ہے. تو یہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے کراچی کا. نہ صرف یہ کہ کوڈ کو نہیں فالو کیا گیا، جہاں کوڈ کو فالو کیا گیا وہ حد کو نہیں فالو کیا گیا، وہاں پہ مسائل ہیں. کوڈ کو فالو کیا گیا تو کنسٹرکشن میں نہیں اس کو فالو کیا گیا، وہ پریکٹسز نہیں رہیں.
ایسی شاید کوئی بلڈنگ مل جائے جس میں ڈیزائن اور کنسٹرکشن دونوں میں فالو کیا گیا. اگر ایسی بلڈنگ کوئی بنتی ہے, ہیڈس آف فار دی ڈیولپر. لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر بلڈنگز ایسی ہیں جو نہ تو کوڈ کے مطابق ہیں پوری طرح, نہ ہی ان کی کنسٹرکشن صحیح سے ہوئی ہے. ایسی بلڈنگوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اور میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کراچی میں اگر ارتھ کوئک آیا جو بیکاز آف دیز باؤنڈری فالٹس, اور اس کو ہم نے صحیح سے ایویلویٹ نہیں کیا, بلڈنگ صحیح سے نہیں بنائی ہوئی ہے, پیرامیٹر صحیح سے نہیں ڈیفائن ہوئے ہیں, تو پھر یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایک ایسا انسانی المیہ جنم لے گا جس کی شاید کوئی مثال نہ ملتی. بہت ہی تھکلی پاپولیٹڈ شہر ہے, لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی پریپیئرڈنس نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ ایسی کوئی سہولت موجود ہے. ابھی حالیہ طوفان میں بیپر جوائے کیا اسٹیپس دیے جا رہے ہیں کہ جناب وہ بل بورڈ کو ہٹا دیں. کسی نے نہیں کان دھرے. اچھا بل بورڈ میں سوراخ کر دیں, کچھ بل بورڈ میں سوراخ. یہ سوال نہیں کیا گیا کہ جناب یہ بل بورڈ ڈیزائن کس نے کیا. اگر وہ پراپر طریقے سے ڈیزائن کرتا تو اس بل بورڈ کو 192-93 کلومیٹر کی ونڈ کو برداشت کرنا چاہیے تھا. تو کیا یہ بل بورڈ 192-93 کلومیٹر کی سپیڈ کو برداشت کر سکتے تھے؟ نہیں. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے طوفان آیا ہے, بل بورڈ گرے ہیں, لوگ زخمی ہوئے ہیں, بیچارے جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. اور کراچی شہر میں تو بل بورڈ کی بھرمار ہے, جس طرف نکل جائیں عمارتوں کے اوپر بل بورڈ لگے ہوئے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے بل بورڈ ڈیزائن کس سے کروایا ہے, کس نے کیا ہے, کون انجینئر ہے؟ یا اپنی مرضی سے بس اپنی بلڈنگ پہ بل بورڈ کھڑا کر دو, سڑک پہ بل بورڈ کھڑا کر دو, جب طوفان آئے بل بورڈ اڑ کے جائے, کسی کی گردن کٹ جائے, کسی کی گاڑی تباہ ہو جائے, پوری کی پوری فیملی مر جائے, برداشت کر لیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ بھائی کراچی میں کچھ تو خیال کر لو. انجینئرنگ پریکٹس کو ہم وہاں فالو نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اور آج اگر ہم نہیں جاگتے ہیں تو پھر کب جاگیں گے؟ پھر وہ کون سا دن ہوگا کہ اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے کراچی میں بلڈنگ کو صحیح ڈیزائن کر لیا ہے, کراچی میں ہمارے بل بورڈ سیف ہیں, اور خدا نہ خواستہ آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, سائیکلون آ جائے تو ہمارے بل بورڈ سیف ہیں, زلزلہ آ جائے, سونامی آ جائے, ہماری بلڈنگیں سیف ہیں. ساحل پہ بلڈنگیں بنا دی ہیں بڑی بڑی اونچی اونچی, دیکھنے میں بڑی خوبصورت, انتہائی مہنگی. سیف ہیں؟ اللہ جانتا ہے. دعا ہے اللہ کرے کہ یہ ساری بلڈنگیں سیف ہوں, کراچی کے لوگ سکون, امن, آرام سے رہ سکیں. یہ نہ ہو, فکر ہو کہ خدا نہ خواستہ کبھی زلزلہ آئے تو کیا ہوگا. ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے, زلزلہ آئے تو وہاں ایک انسانی المیہ نے جنم لیا. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا انسانی المیہ کراچی میں جنم لے. ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ میاں کراچی میں کبھی کوئی زلزلہ نہ آئے. کراچی کی کل ہسٹری کتنی ہے؟ 250 سال, 150 سے 250 سال, 200 سال. لیکن جو زلزلے آتے ہیں, جن فالٹس پہ آتے ہیں, ان کو ایکٹیو ان ایکٹیو ہونے کا جو کرائٹیریا ہے وہ مختلف ہے. اس میں کوئی موومنٹ اگر ہوئی ہے پچھلے 35,000 سال میں یا 10,000 سال میں, یہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں, تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو ایسی کوئی اسٹڈی ہوئی ہے کراچی میں کہ اس کے آس پاس زلزلے بھی آتے رہتے ہیں, ریکارڈ میں بھی ہے, سب کچھ ہے, تو کتنا تھریٹ ہے کراچی کو؟ اسی طرح کتنا تھریٹ ہے اسلام آباد کو؟ اسلام آباد میں 2005 میں ایک بلڈنگ گر چکی ہے, اور وہ زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں. تو اگر خدا نہ خواستہ اس ریجن میں کوئی زلزلہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں
بس ہمیں محفوظ رکھ. ابھی ریسنٹلی ہندو کش میں زلزلہ آیا, میں جس گھر میں رہتا ہوں یہاں پہ وائبریشن ٹھیک ٹھاک تھی. ہماری گلی میں تمام لوگ گھروں سے باہر نکل آئے, کیا مرد عورتیں بچے, دہشت سے کہ خدا نخواستہ بلڈنگ گر نہ جائے. حالانکہ وہ ہندو کش پہ زلزلہ آیا تھا, یہاں سے تو بہت دور تھا, 200-250-300 کلومیٹر دور. تو خدارا ان نیچرل فنومینا جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بلڈنگ کو پراپرلی ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں. جاپان سے کچھ سیکھ لیں, دنیا سے کچھ سیکھ لیں. لوگوں نے تو بہت اونچی اونچی بلڈنگیں بنا دی, کلومیٹر اونچی بلڈنگ بنا دی ہے, اب مائل ہائی پہ جا رہے ہیں جدہ میں. آخر وہ بھی تو ڈیزائن کر رہے ہیں, وہ بھی انجینئر ہیں ہماری طرح. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے ساتھ میں اپنا ویڈیو بلاگ ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ بس محفوظ رکھ ہمیں, ہماری حرکتیں تو ایسی نہیں ہیں. مع السلام.